اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے معزز ناظرین و سامعین، جمعہ کا دن اللہ تعالیٰ کی طرف سے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک خاص بابرکت دن ہے۔ یہ وہ دن ہے جس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں، گناہ معاف کیے جاتے ہیں، درجات بلند کیے جاتے ہیں اور رحمت کے دروازے عام دنوں کے مقابلے میں کہیں زیادہ کھلے ہوتے ہیں۔ جمعہ وہ دن ہے جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام دنوں کا سردار فرمایا۔ وہ دن جس میں آدم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی، اسی دن جنت میں داخل کیے گئے اور اسی دن زمین پر اتارے گئے۔ یہ دن ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی رحمت ہر وقت ہمارے قریب ہے، بس شرط یہ ہے کہ ہم اس کی طرف رجوع کریں۔ میرے عزیزوں، انسان کی زندگی مسائل، آزمائشوں اور پریشانیوں سے بھری ہوئی ہے۔ کوئی رزق کی تنگی میں مبتلا ہے، کوئی قرض کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، کوئی بیماریوں سے لڑ رہا ہے، کوئی اولاد کی فکر میں ہے، کوئی گھریلو الجھنوں میں پھنسا ہوا ہے اور کوئی دل کے سکون کو ترس رہا ہے۔ ان سب حالاتوں میں انسان سب سے پہلے جس چیز کا محتاج ہوتا ہے وہ ہے اللہ کی مدد، اور اللہ کی مدد حاصل کرنے کا سب سے طاقتور ذریعہ درود پاک ہے۔ درود وہ عمل ہے جو سیدھا اللہ کی بارگاہ میں پہنچتا ہے، وہ ذکر ہے جس کے بدلے اللہ خود رحمت نازل فرماتا ہے، وہ عبادت ہے جس میں بندے کی دعا رد نہیں ہوتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود بھیجتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتا ہے، 10 گناہ معاف کرتا ہے اور 10 درجات بلند کرتا ہے۔ اب ذرا تصور کریں کہ جب درود کی تعداد بڑھتی ہے تو رحمت کا سیلاب کتنا وسیع ہو جاتا ہے۔ جمعہ کے دن درود پڑھنے کی فضیلت عام دنوں سے کہیں زیادہ ہے۔ یہ وہ دن ہے جس میں فرشتے خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑھے جانے والے درود کو سنتے ہیں اور اسے پیش کرتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جمعہ کے دن درود پڑھنے والا کبھی محروم نہیں رہتا۔ اس کے دل میں نور اترتا ہے، اس کے حالات میں نرمی آتی ہے، اس کی دعاؤں میں تاثیر پیدا ہوتی ہے اور اس کی زندگی میں برکت کے دروازے کھلنے لگتے ہیں۔ میرے ناظرین، یہ عظیم روحانی عمل ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ اللہ کی رحمت کو پانے کے لیے ہمیں کسی مشکل یا پیچیدہ راستے کی ضرورت نہیں، بلکہ خلوص، محبت اور تسلسل کی ضرورت ہے۔ جب انسان دل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لیتا ہے، جب اس کی زبان درود سے تر ہوتی ہے تو اس کے لیے آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ ایسے وقت میں فرشتے اس کے حق میں دعا کرتے ہیں اور فرشتوں کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی۔ یہ عمل ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اصل پہچان درود ہے۔ جو جتنا زیادہ درود پڑھتا ہے وہ اتنا ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہو جاتا ہے، اور جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہو جائے اس کے لیے دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی ہیں۔ درود دل کی سختی کو نرم کرتا ہے، آنکھوں میں نمی لاتا ہے، دل میں عاجزی پیدا کرتا ہے اور انسان کو اللہ کے سامنے جھکا دیتا ہے۔ جمعہ کے دن یہ عمل خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ایک نعمت ہے جو یہ محسوس کرتے ہیں کہ ان کی دعائیں قبول نہیں ہو رہی، جن کے مسائل حل نہیں ہو رہے، جن کی محنت کا صلہ نظر نہیں آ رہا۔ ایسے لوگ اگر اخلاص کے ساتھ اس عمل کو اپنائیں تو انشاءاللہ وہ خود اپنی زندگی میں تبدیلی محسوس کریں گے۔ کبھی مسئلہ وہیں کا وہیں رہے گا، مگر دل کو ایسا سکون ملے گا جو کسی نعمت سے کم نہیں، اور کبھی مسئلہ بھی حل ہو جائے گا اور دل بھی مطمئن ہو جائے گا۔ میرے عزیزوں، یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ کو الفاظ کی نہیں، دل کی آواز پسند ہے۔ درود کی گنتی اپنی جگہ اہم ہے، مگر اس سے بھی زیادہ اہم وہ محبت ہے جو دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہو۔ اگر زبان درود پڑھ رہی ہو اور دل غافل ہو تو اثر کم ہو جاتا ہے، اور اگر دل محبت سے بھر جائے تو تھوڑا سا عمل بھی پہاڑوں جیسا وزن رکھتا ہے۔
یہ عمل ہمیں نظم و ضبط بھی سکھاتا ہے۔ جمعہ کے دن ایک خاص وقت نکال کر یکسو ہو کر دنیا کی باتوں سے ہٹ کر صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کرنا، یہ خود ایک روحانی ترتیب ہے۔ یہ عمل انسان کو بے مقصد زندگی سے نکال کر مقصد والی زندگی کی طرف لے جاتا ہے۔ اب آخر میں آپ کو اس عظیم عمل کو نہایت سادہ اور واضح انداز میں بتا رہا ہوں تاکہ آپ اسے اپنی زندگی میں شامل کر سکیں اور اس کے فیض و برکات حاصل کر سکیں۔ وظیفہ یہ ہے، ہر جمعہ کے دن باوضو ہو کر کسی پرسکون جگہ پر بیٹھ جائیں، نیت کریں کہ میں اللہ کی رضا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے لیے درود پاک پڑھ رہا ہوں، پھر مکمل توجہ اور ادب کے ساتھ 75 مرتبہ درود ابراہیمی یا کوئی بھی مسنون درود پڑھیں۔ بہتر ہے کہ یہ عمل جمعہ کے دن میں کسی بھی وقت کیا جائے، اور اگر ممکن ہو تو عصر کے بعد یا مغرب سے پہلے کریں۔ پڑھنے کے بعد اپنے تمام جائز مسائل، حاجات اور پریشانیاں اللہ کے سامنے رکھ دیں، اور آخر میں اللہ رب العزت سے دعا کریں کہ اے اللہ، ہم تیرے کمزور بندے ہیں، ہمارے پاس تیرے فضل کے سوا کچھ نہیں۔ اے رب کریم، ہمیں اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کثرت سے درود بھیجنے والا بنا دے۔ یا اللہ، جمعہ کے اس بابرکت دن ہمارے گناہ معاف فرما، ہمارے دلوں کو سکون عطا فرما، ہماری پریشانیوں کو دور فرما، ہمارے رزق میں برکت عطا فرما، اور ہمیں دنیا و آخرت کی بھلائیاں نصیب فرما۔ اے اللہ، فرشتوں کی دعائیں ہمارے حق میں قبول فرما، اور قیامت کے دن ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین محترم، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی تو لائک کے ساتھ ساتھ شیئر بھی ضرور کیجیے گا، اور کومنٹس میں ہمیں اپنی قیمتی رائے کا اظہار بھی ضرور کیجیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پہ نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور ساتھ ہی لگے گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو بر وقت مل سکے۔ جزاک اللہ خیرہ۔